السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم اس بات کا تذکرہ کریں گے کہ جو پہلی ہجرت ہوئی تھی، 16 لوگوں پر یہ مشتمل ٹکڑی تھی، جب یہ ہجرت کر کے لوگ حبشہ تک پہنچ چکے تھے تو اسی سال یعنی رمضان کا مہینہ تھا، خانہ کعبہ کے اندر یہ کفار مشرکین جمع تھے۔ اس وقت ایسا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے درمیان جا کر قرآن مجید کی سورہ نجم کی تلاوت کرنے لگے، اور یہ سورہ نجم کی تلاوت اتنی بہترین آیتیں جو اپنے وزن کے اعتبار سے اتنی بہترین اسلوب کے اندر انہیں پرویا گیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم کی تلاوت کی، اور تلاوت کرتے کرتے اس آیت پر پہنچے جس آیت میں اللہ رب العالمین نے سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا، کیونکہ یہ مکہ کے وہ لوگ تھے جو قرآن مجید کی آیتوں کو سمجھتے تھے، کیونکہ قرآن مجید انہی کی زبان کے اندر نازل کیا گیا تھا۔ چنانچہ جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر رہے تھے، پڑھ رہے تھے، ان کو ساری کی ساری چیزیں سمجھ میں آ رہی تھی۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنا قرآن مجید کو پڑھتے گئے، یہ لوگ بالکل غور سے سنتے رہے، حالانکہ اس سے پہلے کا ان کا پورا یہ رویہ تھا کہ یہ نہ قرآن مجید کو سنتے تھے اور نہ ہی لوگوں کو سننے دیا کرتے تھے۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے تو یہ لوگ بڑی زور سے آوازیں نکالا کرتے تھے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز دب جائے، لوگوں تک قرآن مجید کی تلاوت نہ پہنچ سکے۔ چنانچہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر قرآن مجید کی سورہ نجم کی آیتوں کو پڑھنا شروع کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تلاوت کو لوگوں نے بڑی غور سے سنا، اور انہیں معلوم ہی نہیں تھا، ان پر اس طرح کا ماحول طاری ہو گیا کہ یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قرآن مجید کی اس تلاوت کو سنتے رہے، اور اس جگہ پر آئے جہاں پر اللہ رب العالمین نے لوگوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، تو جتنے بھی لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قرآن مجید کی تلاوت کو سن رہے تھے، سارے کے سارے لوگ سجدے میں چلے گئے۔ چنانچہ پھر یہ سجدے سے اٹھتے ہیں تو انہیں بڑی عجیب سی کیفیت طاری ہوتی ہے کہ جس قرآن سے ہم روکتے تھے اسی قرآن کی وجہ سے ہم سجدہ کرنے لگے۔ چنانچہ اس معاملے کے بعد لوگوں کے درمیان بڑی کھلبلی مچ گئی۔ اس مجلس میں جو لوگ نہیں تھے ان لوگوں کو جب اس بات کا علم ہوا تو یہ لوگ بڑے غصہ ہوئے، اور ان لوگوں کو بڑا تان اور تشنیع کیا کہ جس طرح کہ تم ہی لوگوں کو قرآن مجید سے روکتے ہو اور تم ہی اس قرآن مجید کی تلاوت کو سن کر سجدہ کرتے ہو۔ حالانکہ ان لوگوں نے سجدہ اس وجہ سے کیا تھا کہ اس طرح یہ لوگ قرآن مجید کی تلاوت کو سننے میں مشغول ہو گئے تھے کہ انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ لوگ کیا سن رہے ہیں، اور قرآن مجید کی تلاوت سنتے سنتے اس طرح مشغول ہو گئے کہ یہ لوگ سجدہ ریز ہو گئے۔ تو پھر ان لوگوں نے یہ بہانہ نکالا کہ ہم نے اس وجہ سے سجدہ کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی انہوں نے ان لوگوں کو یہ بہانہ بتلایا کہ ہم نے اس وجہ سے سجدہ کیا تھا کہ محمد نے یہ کہا تھا کہ یہ جو بت ہے، یعنی ان کے جو بت ہے، ان لوگوں کو سجدہ کرنے کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم لوگ ان کو سجدہ کرو، اس وجہ سے ہم نے ان کو سجدہ کیا تھا۔ یعنی اس طرح سے ان لوگوں نے بہانہ رچا، اور اس بہانے کو بتلانے کے بعد ان لوگوں نے بھی ذرا سکون کی سانسیں لی، وہ لوگ بھی ذرا ٹھنڈے ہوئے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ بڑا عجیب ماحول تھا، یہ پوری کی پوری خبر مکہ کے اور علاقے کے اندر یہ پہنچ گئی کہ جو کفار قرآن مجید سے لوگوں کو روکا کرتے تھے وہی لوگ سجدہ کرنے لگ گئے، اور یہ خبر ان لوگوں تک، ان صحابہ کرام تک جو 16 لوگوں کا قافلہ گیا تھا حبشہ کی طرف ہجرت کر کے، ان تک یہ خبر اس طرح پہنچی کہ قریش کے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں۔ لہٰذا ان لوگوں نے جب اس طرح کی خبر سنی تو یہ لوگ واپس سے آ گئے، یعنی مکہ کے قریب پہنچے تھے۔ مکہ اور ان کے درمیان صرف اتنا ہی فاصلہ رہ گیا تھا کہ ایک ہی دن کا سفر باقی تھا۔ چنانچہ انہیں معلوم ہوا کہ حقیقت کچھ اور ہے، یعنی ان تک جو باتیں پہنچی تھی وہ افواہ ہی تھی، کچھ اور تھی، لیکن جب انہوں نے ماحول کو دیکھا تو کچھ اور ہی پایا۔ چنانچہ لوگوں نے تو واپس حبشہ جانے کا ارادہ کیا، اور وہ لوگ حبشہ کی طرف لوٹ کر چلے گئے، اور جو لوگ یہاں باقی رہ گئے تھے وہ لوگ قریش کے کسی انسان کی پناہ لے کر مکے کے اندر داخل ہو گئے۔ تو یہ وہ معاملہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تلاوت کی، اور یہ تلاوت کس طرح لوگوں پر کارگر ثابت ہوئی کہ ان لوگوں کو سجدہ کرنے پر مجبور کر دیا گیا۔ انشاءاللہ العزیز اس کے بعد پہلی ہجرت حبشہ جب ہوئی تھی، اس کے بعد ان لوگوں کا، مکہ والوں کا ظلم و جور بہت زیادہ بڑھ چکا تھا۔ اس کے بعد کچھ ایک اور قافلہ نکلتا ہے حبشہ کی طرف ہجرت کرتے ہوئے۔ انشاءاللہ العزیز اس کا تذکرہ اگلی ویڈیو کے اندر کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
مستقبل کے